تمام حاضرین و حاضرات کا آج کی اس قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ اس کلاس میں شروع سے آخر تک بیٹھنے کی اور اس کلاس میں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ الفلق کا لفظی ترجمہ کیا تھا، میں چاہوں گا آغاز میں کہ آپ میں سے کوئی طالب علم یا کوئی طالبہ مجھے چیٹ باکس میں اپنا نام بھیجیں فوراً کہ وہ اس سورہ کا لفظی ترجمہ کرے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، بنا تاخیر کیے۔ کیا کوئی اس سورہ کا لفظی ترجمہ کر سکتا ہے جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار کرایا تھا پچھلی کلاس میں؟ اس کے بعد ہم اس کی مختصر جو تشریح ہے، الفاظ کی چند الفاظ ہیں اس میں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی تشریح کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ایک نام آیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ بلکہ میں آپ کا جو مائک ہے انمیوٹ کروں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا لفظی ترجمہ ہے، آپ کہیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یا میں پناہ لیتا ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق۔ فلق ہوتا ہے پھاڑنے والا، یا ہم اس کو اگر ہم صبح جو ہوتی ہے سفیدی جو نکلتی ہے وہ رات کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ اگر بیچ میں چاکلیٹ تو اگر ہم اس کا یہ بھی کہیں گے کہ صبح کے مالک کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اس کا وہ ہم نے پڑھا تھا پھاڑ کر نکالنے والے کی۔ من شر ما خلق۔ من ہوتا ہے سے، شر ہوتا ہے برائی، ما خلق مخلوق کی برائی سے، ومن شر وہ ہوتا ہے اور، من ہوتا ہے سے، شر ہوتا ہے برائی، غاسقن اندھیری رات، اذا وقب اذا ہوتا ہے جب، وقبہ ہوتا ہے جب وہ آئے یا جب رات چھا جائے یا آئے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وہ ہوتا ہے اور، من ہوتا ہے سے، شر ہوتا ہے برائی، النفاسات ہوتا ہے پھونک مارنے والیوں کی، فی میں، العقد عقد ہوتا ہے گرہا، گرہوں میں، مطلب گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَمِن شر اور برائی سے، حاسدن جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اذا جب حسد وہ حسد کرنے پہ اتر آئے اور جب وہ حسد کریں۔ جی، صدق آپ اللہ اپنا العظیم۔ اور کوئی؟ اور کوئی وہ چیٹ باکس میں نام لکھ کر بھیجے، میں مائک ایلو کرتا ہوں۔ کیا کوئی اور نہیں ہے جو؟ جی
حاصل ہے۔ جی آپ مائک انمیوٹ کریں، آپ کا مائک میں نے ایلو کر دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، پناہ مانگتی ہوں، بی سے، رب پروردگار سے، فلقی صبح، برب الفلق پھاڑ کر نکالنے والے سے، میاں سے، شر برائی سے، ما جو خلق اس نے پیدا کیا، و اور میاں سے، شر برائی سے، غاسقن چھا جانے والی، اذا جب وقب وہ چھا جائے، و اور میاں سے، شرن برائی سے، نفاساتی پھونکنے والیوں سے، فی العقد مضبوط بندھن، و اور میاں سے، شر برائی سے، حاسدن حسد کرے، اذا جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ۔ جی شکریہ، بہت بہترین۔ جی طاہر صاحب، طاہر احمد بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، رب کی صبح، یعنی کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، و اور من شر اور شر سے، غاسق اندھیرا، اذا جب، وقب جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر، ومن شر اور شر سے، نفاثات پھونکے مارنے والی، فی العقد ان عورتوں کے شر سے جو گریں باندھ کر پھونک مارتی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، و اور من شر شر سے، حاسد حسد کرنے والا، اذا جب، حسد وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے۔ بہت اچھے۔ جی مظفر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بسم ورحمۃ اللہ اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، سے رب الفلق چیر کر پھاڑنے والی چیز کے رب کی، یعنی رات کو پھاڑ کر صبح جب طلوع ہو جاتی ہے، من سے شر برائی، ما جو خلق اس نے پیدا کی، اس کے شر سے جو کچھ اس نے پیدا کیا، و اور من سے شر برائی، غاسقین چھا جانے والی، اذا جب وقب وہ چھا جائے، یعنی رات کے چھا جانے سے، رات کے اندھیرے کے چھا جانے سے، و اور من سے شر برائی،
النفاسات شر النفاسات، ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی میں عقد گرہ، جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، یعنی گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور من سے شر برائی حاسدن حسد کرنے والا، اذا جب حسد وہ حسد کرنے لگے۔ جی مظفر صاحب شکریہ۔ اچھا سخی صاحب نے بھی نام لکھا، سخی صاحب آپ بھی کر لیجئے، میں آپ کا مائک الو کرتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور بالخصوص گنڈے کی گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ جی شکریہ، بہت اچھا اور قابل قدر ہے آپ لوگوں کی، آپ نے جو ترجمہ کیا، آپ نے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور اس کو ریپیٹ کیا ہوگا۔ قبل اس کے کہ ہم کلاس کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، چونکہ آپ نے اب ایک کورس جوائن کیا ہے، اس بات کو بہت غور سے آپ لوگ سمجھیے گا، کیونکہ آپ نے ایک کورس جوائن کیا ہے جس کا ایک ظاہری نام عالمیت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طریقے کا پراپر عالمیت کا کورس نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس لیول کے بھی لوگ نہیں ہیں کہ جنہیں ہر چیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت سی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ کے پاس یا آپ کو ہفتے میں صرف ایک لیکچر ملتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اس بات کا مجھے احساس ہے اور شعور ہے۔ چھوٹے بچے کو پڑھانا اور ایک بڑے آدمی کو کے سامنے کچھ چیز، بڑے کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے اور قرآن پاک کی تفہیم یا فہم قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے، میں اس وقت آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں گا جسے آپ اپنے ذہن میں اس طریقے سے بسا لیں، اس طریقے سے پیوست کر لیں جس طریقے سے آپ کو صبح کی سفیدی پر اور رات کی تاریکی پر مکمل یقین ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ قرآن مجید کے یا فہم قرآن کے اس اصول کو آپ یاد رکھیں۔ وہ اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں یا پڑھنا شروع کریں تو اس نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کہ مجھے قرآن مجید کی اس آیت کے ہر لفظ پر غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس اعتبار سے سمجھنا ہے کہ جیسے یہ لفظ، یہ آیت ابھی اسی وقت میرے اوپر نازل ہو رہی، یہ احساس اور یہ شعور آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب یہ شعور، یہ احساس ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر یہ چیز، یہ احساس ہم سے مطالبہ کرے گی کہ مجھے کس اعتبار سے، کس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کس طریقے سے غور کرنا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے
کہ ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ ترجمہ، ہر وہ تشریح، ہر وہ تفسیر جو آج تک آپ نے پڑھی ہوگی، اس کو اپنے ذہن سے اس وقت کے لیے بالکل باہر نکال دینا ہے، اپنے ذہن کو بالکل خالی کرنا ہے۔ کیوں خالی کرنا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے اندر یہ شعور پیدا کر لیا ہے قرآن کی یہ آیت ابھی اسی وقت میرے اوپر میرے لیے نازل ہو رہی ہے۔ تو جب آپ یہ شعور اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ اس قرآن کی اس آیت کے ہر لفظ پر غور کریں گے، اس پر توقف کریں گے، کچھ دیر رکیں گے، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی پر غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو چیز آپ سمجھیں گے، جس نتیجے اور جس انڈرسٹینڈنگ تک آپ پہنچیں گے، اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ کسی کاپی پر نوٹ کر لیجئے اور اب تفسیر نکالیے۔ آپ کوئی بھی تفسیر، جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں مسلسل، یا جس تفسیر کے ساتھ آپ کو ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے، اس تفسیر کو نکالیے اور وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اس مفسر کی تفسیر کو ملائیے آپس میں، اور دیکھیے کہ آپ کس انڈرسٹینڈنگ تک پہنچے، کس نتیجے تک پہنچے ہیں، اور جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں اس مفسر نے اس آیت یا اس لفظ کے حوالے سے کیا باتیں پڑھی ہیں۔ اگر اس میں آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے تو وہ چیز آپ کے ذہن نشین اسی وقت ہو جائے گی، اور اگر اس میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آئے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے، مفسر نے کچھ اور لکھا ہے، تو کوشش کیجئے کسی اور تفسیر کو آپ اور کنسلٹ کریں اور کسی تفسیر کو لیں، اس پر بھی دیکھیں آپ کہ اس لفظ کے حوالے سے، اس آیت کے بارے میں اس مفسر کے علاوہ فلاں مفسر نے کیا لکھا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ قرآن کا مطالعہ شروع کریں گے، قرآن کی سٹڈی کرنا شروع کریں گے، تو وہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس وقت جو لوگوں نے، آپ لوگوں نے، جن بھی 5-6 لوگوں نے ترجمہ پڑھا، یہ اس ترجمے سے تقریباً بالکل الٹ تھا جو ترجمہ پچھلی کلاس میں نے کرایا تھا۔ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں تو کم از کم یہ کلاس کل جس وقت یہ اپلوڈ ہوگی تو اس کلاس میں آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کو بھی آپ سنیں، اور پچھلی کلاس میں جو ترجمہ میں نے کروایا تھا اس کو بھی آپ سنیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ڈفرنس ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا اس وقت کہ آپ بہو من عن وہی ترجمہ کریں جو ترجمہ پچھلی بار میں نے کرایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نے پچھلی بار بھی بولا تھا، کہ قرآن کے ترجمے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لفظ جس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس لفظ کے حقیقی معنی سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ حقیقی معنی اور پھر اس کے مجازی معنی، وہ اپنے معنی سے نکل کر کسی اور معنی میں تو استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ معروف معنی اس کے کیا ہے؟ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لفظی ترجمہ تو کر دیتے ہیں، لیکن اس لفظی ترجمے سے وہ ترجمے کی روح باقی نہیں بچتی ہے، جو سپرٹ اس لفظ کے معنی کے اندر موجود ہے، یا جس کانٹیکسٹ میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا جس معنی میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور لفظ کے معنی کے لیے ایک چیز اور اہم ہے، وہ ہے کہ قرآن کی آیت یا قرآن کی جو سورہ ہے، اس میں کسی لفظ کے معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ لفظ بتایا جا رہا ہے، یہاں اس کے حقیقی معنی مراد ہوں گے یا یہاں اس کے مجازی معنی مراد لیے جائیں گے۔ مجازی معنی کے بارے میں ہم نے شروع میں گفتگو کی ہے۔ مختصراً میں اس وقت ایک بار لفظی ترجمے پر جاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ پر غور و فکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، قل لفظی ترجمہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، آپ
کہہ دیجئے. اگر میں ترجمے پر ہی لکھنے کے بجائے صرف ترجمہ کراؤں گا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. قل آپ کہہ دیجئے. میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ یہ فعل امر ہے. فعل امر یعنی جس میں حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے. کہاں سے نکلا ہے؟ قال اس نے کہا، اسی سے بنا ہے. قل تم کہو یا تو بول، آپ کہیے. چونکہ یہاں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اعوذ یہ فعل مضارع ہے، جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے فرسٹ پرسن میں. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. برب الفلق میں نے آپ کو بولا تھا یہ تینوں الفاظ مل کر ہم نے ترجمہ کرنا ہے. رب مضاف ہے، الفلق مضاف الیہ ہے، تو ترجمہ ہم ادھر سے کریں گے. فلک کے رب کی. فلک کے رب کی. فلک کے لفظی معنی ہے چیر کر باہر نکالنے والی چیز یا پھاڑ کر باہر نکالی ہوئی چیز. فلک کے رب کی یعنی پھاڑ کر نکالی ہوئی چیز کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. آپ کو یاد آ گیا ہوگا، یہی ترجمہ ہم نے پچھلی بار کیا تھا. آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے. قل کہہ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے درمیان. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. برب الفلق فلک کے رب کی. فلک کے رب کی. فلک یعنی پھاڑ کر نکالی ہوئی چیز کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق. من شر، من کے معنی سے، شر برائی. یہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا یہ مضاف ہے شرری، اور ما اس کا مضاف الیہ ہے، اور خلقہ اس کے ساتھ جڑا ہوا. ما خلقہ جو اس نے پیدا کیا ہے اس کی برائی سے. ما خلقہ جو اس نے پیدا کیا اس کی برائی سے. تو ما خلقہ کو ملا کر ہم بولیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ ملا کر. ما خلقہ جو اس نے پیدا کیا اس کی برائی سے. تو پورا کا ترجمہ کیا ہوگا دونوں آیتوں کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں فلک یعنی چیر کر پھاڑ کر نکالی ہوئی چیز کے رب کی. من شر ما خلقہ جو اس نے پیدا کیا اس کی برائی سے. اس کی برائی سے. ٹھیک ہے. ما خلقہ کس نے پیدا کیا؟ سوال یہ ہے جو اس نے پیدا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. جو اللہ نے پیدا کیا اس کے شر، اس کی برائی سے، یا جو فلک نے پیدا کیا اس کی برائی سے. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن اب دیکھیے اگر اس کو ہم ترجمہ کریں گے تو یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا ما خلقہ جو پیدا کیا، کس نے جو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا. اس میں دو شائبے ہیں، اللہ نے پیدا کیا یا فلک نے پیدا کیا. فلک کی پیدا کردہ چیز کے شر سے یا اللہ کی پیدا کردہ چیز کے شر سے. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو گیا. جب ہم گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سوال ہمیں یہاں پر پیدا ہوگا. پھر اس کا جواب ہم کس طریقے سے لیں گے وہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کی تشریح میں یہ بیان ہو جائے گا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شر، اب اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے پناہ تو مانگی گئی ہے برب الفلق فلک کے رب کی. اس کے ساتھ اب یہ جڑے ہوئے ہیں من شر ما خلق. وَمِن شَرِّ وَمِن اور سے شر غاسقٍ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کہاں ہے، کون لفظ کس کے ساتھ جڑ کر ٹرانسلیٹ ہوگا، وہاں سے صحیح ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے.
وہاں سے ایگزیکٹ آپ کے سامنے میننگس نکلیں گے. جب تک یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی صحیح ترجمہ نہیں ہوگا. صحیح ترجمہ نہیں ہوگا تو آیت کی جو اس کے جو اصل مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوگا. من شر غاسق، غاسق کے برائی سے، غاسق کے شر سے. غاسق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا چھا جانے والا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ رات کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا. فلق یہاں پہ آپ نے صبح کا ترجمہ کیا. یہاں پر بھی ہم نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ صبح سے بھی کیا ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ صبح سے نہیں کیا تھا. ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا فلق یا چیر کر پھاڑ کر باہر نکالی ہوئی چیز. غاسق کے شر سے، چھا جانے والے کے شر سے، والے کے شر سے. اذا وقب جب وہ چھا جائے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. اس کا ایک اور ترجمہ ہم نے کیا تھا، بتایا تھا کہ وقبہ کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کا دوسری چیز کے اندر گھس جانا، داخل ہو جانا. اذا وقب جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کنویں میں کوئی چیز گھس گئی، داخل ہو گئی، اس کے لیے وقبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. من شر غاسق، غاسق کے برائی سے، اذا وقبہ جب وہ چھا جائے یا جب وہ گھس جائے. ومن شر النفاثات، یہاں پر بھی اسی طریقے سے نفاثات کے شر سے. نفاثات کا ترجمہ کیا گیا تھا پھونک مارنے والے یا زہر گھولنے والی. ٹھیک ہے نا. دو ترجمہ کیا گیا تھا، دو معنی، پھونک یا زہر گھولنے والی. پھونک مارنے والیوں کی برائی سے یا زہر گھولنے والیوں کی برائی سے. ترجمہ بالکل یاد رکھیں گے. لفظ کا جب ترجمہ، لفظ کے میننگ یاد رکھیں گے. پھر عقد بتایا گیا تھا فی کے معنی میں. عقد کے معنی بتایا گیا تھا گرہ، ناٹ، گانٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں. اس کے معنی بندھن بھی بتائے گئے تھے. بندھن کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عہد و پیمان، جو باہمی عہد و پیمان ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پیکٹس آپس میں ہوتے ہیں، کانٹریکٹس آپس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے لفظ عقد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عقدتن، اور اسی سے جمع آتے ہیں عقد، یا پھر عقود اس کی اور جمع ہے. عقد میں یعنی گروہوں میں، بندھنوں میں، عہد و پیمانوں میں، تعلقات میں زہر گھولنے والیوں یا پھونک مارنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد، حاسد حسد کرنے والا، حسد کرنے والے کی برائی سے، حسد کرنے والے کی برائی سے. اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے. حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرتا ہے. یہ اس کا بالکل ایگزیکٹ میننگ ہے، لفظی ترجمہ ہے. اب اس پہ بہت سارے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن سوالات ہم بعد میں لیں گے جب ہم اس کا تھوڑا سا اس کے الفاظ کی طرف غور کریں گے. اب اس میں کون کون سے لفظ ہیں جن الفاظ کو ہم نے سمجھنا ہوگا، جن کے میننگز کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. جو پہلا لفظ ہے الفلق، فلق کے کیا معنی ہوں گے. اسی طریقے سے شر ما خلق کے کیا معنی ہوں گے، اس سے کون مراد ہے. اسی طریقے سے غاسق کے کیا معنی ہیں. اسی طریقے سے نفاثات کے کیا معنی ہوں گے، اور العقد کے کیا معنی ہوں گے، اور کس کس معنی میں عربی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے یا ہوتے ہیں. یہ 5 میننگ سے ہیں. جب یہ 5 الفاظ ہیں، ان الفاظ پر ہم غور کریں گے تو اس کے بعد ہمارے سامنے اس سورت کی مکمل تفسیر ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم اس سے وہ چیز سمجھیں گے جو قرآن مجید کے سمجھانے کا مدعا اور مقصد ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے نوٹس آ رہے ہیں. جو نوٹس میں نے آپ کو بھیجے تھے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ضرور ان کو پڑھا ہوگا. یہاں پر ہر لفظ کے ساتھ
یا ہر آیت کی دو تشریح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ و تشریح. دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے جو لفظی تحلیل ہے اس کے بعد ترجمہ و تشریح ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ ترجمہ ہے جو عام ترجمے کے قرآن کے نسخوں میں یا تفسیر میں ہمیں ملتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں جو رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کو ظاہر کرتا ہے. تو عام مفسرین نے، تمام مفسرین نے، جمہور مفسرین نے فلق سے صبح مراد لی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس سے بہت سے اور بھی معنی اس کے اندر موجود ہیں. دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے الفلق، ٹھیک ہے. الفلق کے معنوی مفاہیم اور تفسیری تحقیق، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں. علماء لغت کہتے ہیں وہ لوگ جو زبان پر کام کرتے ہیں، ان کو لغت کے ماہرین کہتے ہیں، زبان کے ماہر کہا جاتا ہے. اور مفسرین نے لفظ الفلق کے چند بنیادی مفاہیم بیان کیے. یہ مفسرین نے اور عربی زبان کے ماہرین نے اس کے کچھ میننگز بتائے ہیں. پہلا جو لفظ ہے وہ صبح کا سویرا داون جس کو کہتے ہیں، یا مارننگ. جمہور کا موقف، جمہور یعنی اکثر و جمہور مفسرین کا موقف یہی ہے کہ الفلق سے مراد یہاں پہ صبح ہے، اور اس کی وہ علت بھی بیان کرتے ہیں. رات کی تاریکی کو چاک کر کے نکلنے والی صبح کی پہلی کرن یا صبح جو پہلی کرن یا پہلی روشنی ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہے فلق. اسی طریقے سے اس کو کیوں کہا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ رات کا اندھیرا ایک پردے کی طرح ہوتا ہے اور صبح کی روشنی اس پردے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے. یعنی کہ الفلق کے معنی کیا ہے، پھاڑ کر باہر نکالی ہوئی چیز. اور یہ صبح کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے باہر نکلتی ہے، رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر وہ باہر نکلتی ہے. اس لیے مفسرین نے اس سے صبح مراد لیا ہے. قرآن مجید میں اس طریقے کے اس معنی میں آیت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. فالق الاصباح، رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فالق الحب والنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو گٹھلی اور دانہ ہوتا ہے، جو بیج ہوتا ہے، اس سے چیر کر پھاڑ کر باہر نکالنے والا، یعنی پودا اللہ تعالیٰ اس سے نکالتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے معنی اس سے مراد لیے گئے ہیں تمام پیدا شدہ مخلوقات، یعنی آل کریشن، تمام مخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ تمام فلق سے مراد ہیں. کیوں؟ ہر وہ چیز جسے اللہ نے عدم یعنی فرام نتھنگ جس کو کہتے ہیں عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی بخشی ہے. یعنی دنیا میں انسان تھا تو پہلے کچھ بھی اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. سورہ دحر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی نہیں تھا لم یکن شیئا مذکورا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا. یہاں سے مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اس سے مراد ہے فلق وہ اس تمام کریشن اس سے مراد ہے. اسی طریقے سے بیج اور گٹلی پھٹتی ہے تو پودا نکلتا ہے، اسی طریقے سے زمین پھٹتی ہے تو سبزہ نکلتا ہے، اسی طریقے سے رحم میں مادر پھٹتا ہے یا چاک ہوتا ہے تو بچہ جنم لیتا ہے، بادل پھٹتے ہیں تو بارش برستی ہے. اس لیے تمام مخلوقات کو مخلوق یعنی پھٹی ہوئی یا وجود میں لائی گئی چیز اس کو کہا گیا ہے. تو مفسرین نے اپنی جو دلیل دی ہے تمام مخلوقات مراد لینے سے یہ کچھ دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں. اسی طریقے سے تیسرے معنی مفسرین نے لیے ہیں جہنم کا ایک کنواں یا جہنم کی ایک گھاٹی، a pit in hell. بعض روایات اور تابعین یا صحابہ مثلا حضرت ابن عباس کے کچھ اقوال میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، الفلق جہنم کا ایک مخصوص کنواں یا غار ہے جو شدت حرارت سے پھٹتا ہے
ٹھیک ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کچھ اقوال میں یہ چیز بھی ملتی ہے. اسی طریقے سے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن اخیر پر ابھی جو لیٹسٹ ان کا کی جو رائے ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس کی رائے دی ہے. فلک سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں گے. مولانا عنایت اللہ صاحب سبحانی نے اپنی عربی تصنیف التفسیر القرآنی للقرآن، ٹھیک ہے، اس نام سے یہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی تدبر سورۃ الفلق. اس میں لفظ کی یعنی الفلق کی لغوی اور تفسیری تحقیق پر نہایت عمیق یعنی بہت ڈیپ بحث انہوں نے کی ہے. انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے اس میں بہت فکری گہرائی بھی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی جو تفسیر کا جو عربی متن ہے اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے یہ ہے. لفظ الفلق کا بنیادی لغوی اصل کسی چیز کا پھٹنا، یعنی اس کے جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا پھٹنا اور اس کے اندر سے کسی نئی چیز کا برآمد ہونا ہے، وجود میں آنا ہے. قرآن مجید کے سیاق و سباق اور انسان کے ساتھ ربوبیت کے گہرے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ الفلق سے مراد صرف صبح کی روشنی تک محدود نہ رہے. دیکھیے آیت ہمارے سامنے کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق. میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹیکسٹ کو کسی بھی لفظ کے معنی کو دیکھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. فلق سے اگر ہم صبح مراد لیتے ہیں، رب اور ربوبیت یہ آپ نے پڑھا ہے. ربوبیت کے رب میں کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے جس وقت ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا؟ رب کے بہت سارے معنی بتائے گئے تھے، 3 بنیادی اس کے معنی بتائے گئے تھے. کون کون سے؟ ایک تو اس میں بتایا گیا تھے رب جس کے معنی ہوتے ہیں تربیت کرنے والا، اسی طریقے سے پالنے والا، اسی طریقے سے ایک ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج درجے کمال تک پہنچانے والا، کمال تک پہنچانے والا. اچھا ان معنی پر جب آپ غور کریں گے، تربیت کرنے والا تو صبح کو تربیت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تربیت کا تقاضا تو انسان کی ذات کرتی ہے. پالنے والا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کسی طریقے سے صبح کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن بتدریج کمال تک پہنچانے والا، سٹیپ بائی سٹیپ یعنی جس کے اندر ڈیولپمنٹ پائی جاتی. تو صبح میں کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے؟ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب ہم رب کی جامع معنی کو دیکھیں گے تو صبح اس سے مراد لینا اس کے میننگز کے اندر وہ مکمل یا جامعیت موجود نہیں رہ پاتی ہے، باقی نہیں رہ پاتی ہے، جو کہ ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی اور معنی بھی ڈھونڈنا پڑے گا. معنی غلط نہیں ہوگا، لیکن ربوبیت کے مکمل معنی اس کے اندر پھر پائے نہیں جاتے. اسی طریقے سے آگے بڑھیے، بلکہ الفلق سے مراد وہ تمام تر مخلوقی عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ عدم کے پردے اور تاریکی کو چاک کر کے زندگی کو باہر لاتا ہے. اس کا سب سے بڑا اور مکرم ترین مظہر انسان کی تخلیق ہے. دیکھیے اب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کریشن کا جو عمل رکھا ہے، بہت دنیا میں بے تحاشا بے شمار ان گنت چیزیں اور ان گنت مخلوقات اللہ تعالیٰ نے وجود میں لائی ہیں. ان تمام مخلوقات میں سب سے مکرم اور سب سے معزز جو اللہ تعالیٰ نے خود اس درجہ دیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے عزت کا، اشرف ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بلند مقام رکھنے والا اور سب سے اشرف مخلوقات جو ہے یا مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والا یہ انسان ہے. اور اب فلک کو دیکھیں تو کیا انسان ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں الفلک سے؟ تو پہلے ہم اس کے لفظی معنی کو دیکھیں گے.
انسان کا وجود کس طریقے سے ہوتا ہے؟ انسان کا وجود رحم مادر کے اندر شگاف پڑھ کر وہ باہر نکلتے ہیں، یعنی رحم مادر جو ہوتا ہے، انسان اس رحم مادر کے اندر بالکل تاریکی میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسان کے وجود کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ تاریکی ہے، مادر رحم کے اندر کی تاریکی، جہاں پر ہوا کے آنے جانے کا کوئی بھی سورس نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا کوئی سورس نہیں ہے، ظاہری سورس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہوا کا بھی انتظام رکھا، اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام رکھا، ہر کسی چیز، اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ کس طریقے سے وہاں گرو کرتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک پوری مخلوق کی شکل میں وجود میں آتا ہے، اور جب وقت مکمل ہوتا ہے تو مادر رحم جو اس وقت تک بالکل بند ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے، اور اس کے بیچ میں سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اور پھر اس کو یہاں دنیا میں ربوبیت کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ترقی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسباب، اس کے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو دماغ کی شکل میں ایک بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفلق سے زیادہ، الفلق کے میننگ سب سے زیادہ موضوع کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہے انسان۔ انسان اس سے مراد لینا وہ دوسری چیزوں سے مراد لینے سے زیادہ موضوع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، انسان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سینٹنس اب بظاہر ایک نیگیٹو سینٹنس ملتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو کیا انسان یا انسان کا رب، نعوذ باللہ، کیا انسان کا رب انسان کو کچھ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا انسان کیا خود نقصان کا سبب اور ذریعہ ہے؟ تو اگلی آیت میں فوراً بتایا گیا۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے گا، جب انسان رب الفلق کہتا ہے تو وہ اپنے اس پروردگار کی پناہ میں آتا ہے جس نے اسے عدم کی تاریکیوں اور رحم مادر کے شگاف سے نکال کر وجود، زندگی اور روشنی عطا کی تھی۔ چونکہ آگے جن شرور کا ذکر ہے، جن برائیوں کا ذکر ہے، اس میں حسد ہے، جادو ہے، تاریکی ہے، ان کا بنیادی ہدف اور بنیادی ٹارگٹ وہ انسان کی ذات ہے۔ اس لیے یہاں ربوبیت کا حوالہ انسان کی اسی پیدائش اور وجودی ارتقاء سے جوڑنا سیاق کلام، یعنی کانٹیکسٹ، جو بات کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے عین مطابق ہے، اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہی معنی مراد لینا زیادہ موضوع ہے۔ اب اگلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ من شر ما خلق، من شر ما، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی برائی سے۔ تو اس نے جو کچھ پیدا کیا سے مراد اب یہاں پہ ہے الفلق۔ تو اس نے مراد فلک نے یعنی انسان نے جو پیدا کیا ہے، جو برائی پیدا کی ہے، اس برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر جو بات سمجھنی ہے اس آیت میں، پہلے یہ سمجھ لیجیے من شر ما خلق سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی جو مخلوقات اس نے پیدا کیے ہیں اس مخلوقات کے شر سے، ایک تو یہ معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان کی پیدا کردہ جو برائیاں ہیں وہ برائیاں اس سے مراد ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے اس کے دلائل بھی ملتے ہیں، اور دونوں آیتوں کو ملانے سے، یعنی جب دونوں آیتیں ملا کر ہم پڑھتے ہیں، جب پہلے انسان مراد ہے تو انسان جو کچھ کرتا ہے دنیا میں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو اس کا پوزیٹو پہلو ہوتا ہے، جو نفع کا پہلو ہوتا ہے، فائدے کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کے عمل کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں عمومی طور پر تمام مخلوقات کے ممکنہ شر سے اللہ
عمومی طور پر مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حکمت پر مبنی ہے. تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی ہے. برائی ہمیشہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں اس کی بالکل واضح دلیل سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم. یہاں تک ہی ہم دیکھ لیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو کچھ بگاڑ فساد ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ وہی ہے جو انسان کے ہاتھ کماتے ہیں یا جو انسان کرتا ہے. انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے دنیا میں چاہے وہ خشکی کا حصہ ہو چاہے وہ تری کا حصہ ہو، اس میں فسادات برپا ہوتے ہیں. اچھا، یہ فساد اب مختلف اعتبار سے ہوں گے. یہ فساد اخلاقی فساد بھی ہوگا، سماجی فساد بھی ہوگا، اقتصادی اور فائنینشل فساد بھی ہوگا جس کو کرپشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سیاسی فساد بھی ہو سکتا ہے. مختلف فساد انسان خود کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے انسان کا اپنا عمل ہے. تو وہ جو فسادات، جو بگاڑ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں واقع کرتا ہے، ان فسادات اور ان برائیوں سے، ان شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اس کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غاسق عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ رات کی تاریکی سے. اب جب اس کو ہم جوڑیں گے پچھلی آیت سے، میں پناہ مانگتا ہوں فلق یعنی انسان کے رب کی، من شر اس برائی سے، ما خلق جو انسان نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب. تو جب انسان سماج کے اندر برائیاں پھیلائے گا، جب وہ ان برائیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سماج کے اندر صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سماج کے اندر برائیوں نے ڈیرا ڈال دیا، برائیوں کا دورہ ہے، برائیوں کی تاریکی ہے یہاں پر. تو غاسق عام طور پر تاریکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ صورت مکی صورت ہے، اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتا ہے. اور مکی صورتوں میں ادب اور بلاغت یہ بہت زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. یہاں پر استعارے استعمال کیے گئے ہیں، مجازی معنی زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ اس طریقے کی چیزیں ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو عام جو ترجمہ ہے وہ عمومی طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے غاسق سے مراد رات، یعنی وہ رات جو چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے کے چھانے کے لیے غاسق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کانٹیکسٹ میں کس رات کی تاریکی ہے، یہاں اس سے مراد ہوگا انسان کے فسادات اور شرور جو اس نے سماج میں پھیلائے ہوئے ہیں، ان شرور کی جو تاریکی ہے وہ پوری انسانی سماج پر آ جاتی ہے. اذا وقب وہ چھا جاتے ہیں، یعنی جب انسان مسلسل ان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، فسادات اور بگاڑ پیدا کرنا شروع کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں مورل کرپشن پایا جاتا ہے، فائنینشل کرپشن پائے جاتے ہیں، پولیٹیکل کرپشن پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اکیڈمکس اور تعلیمی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے اکیڈمک، وہاں پر ہمیں زوال نظر آتا ہے، کرپشن نظر آتا ہے. ہر جگہ پر انسان بالکل زوال کا شکار ہوتا ہے. کس وقت؟ جب وہ برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو معنی اس کے وہ ہے جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی برائی سے، اذا وقب جب وہ چھا جاتی ہے. تو مفسرین اس میں تشریح کرتے ہیں کیونکہ رات میں عموماً خطرات ہوتے ہیں، درندے، دشمن، حاسدین وغیرہ اس طریقے، یہ سب اپنے کام، اپنے جو نقصان کے ایکٹس ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سازشیں رات میں کی جاتی ہیں، کسی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنا ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر رات میں کیا جاتا ہے، کسی پر ڈاکہ ڈالنا ہو رات میں اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے، کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے رات میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو رات
خوف کی ایک علامت ہوتی ہے. جس طریقے سے رات خوف کی علامت ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ شرور، وہ فتنے جو انسان پھیلاتا ہے، وہ بھی انسانی سماج کے اندر ایک خوف کی علامت ہوتے ہیں. اور یہ وہ خوف کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ شروع ہو جاتی ہے تو وہ مسلسل پھیلتی چلی جاتی ہے، چھاتی چلی جاتی ہے، اور اس شرور کے اور اس خوف میں وہ پورا سماج پھر اس میں بس جاتا ہے، وہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غاسق غائن سین قاف سے لیا جاتا ہے، اس کے معنی ہے سرد ہونا، اندھیرا چھا جانا، آنکھوں کا دھندلا جانا. اندھیرا چھا جانا یعنی کچھ نظر نہیں آتا ہے. آنکھوں کا دھندلا جانا، جب آنکھیں دھندلا جاتی ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے. وقبہ کسی گڑھے میں داخل ہو جانا ہے، یعنی انسان چل رہا ہے اچانک کسی گڑھے میں گر گیا. کسی چیز کا پوری طرح چھا جانا. مثال کے طور پر انسان گڑھے میں گر گیا، گڑھے میں گندگی ہے تو انسان اس میں پورا لتھڑ پتھڑ جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو صاف شفاف نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ غاسق سے مراد وہ بھیانک تاریکی ہے جو رات کے وقت کائنات پر چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مراد ہوتے ہیں اس میں کہ شرور نفوس اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ پھر انسانیت کے لیے ایسے حملے آور چیزیں کرتے ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. دوسری ایک تشریح ہے اسی میں، ہاں یہ اس کی یہی تشریح ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک عمومی طور پر ہم دیکھیں گے کہ اس سے مراد رات کی تاریکی لیا جاتا ہے، لیکن یہ رات کی تاریکی دراصل اشارہ ہے سماج کے اندر انسان کے برائیوں اور کرتوتوں کے نتیجے میں جو شرور اور جو فساد پھیلتا ہے، اس تاریکی اس سے مراد ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں پہ عام طور پر اس کے جو ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ جو اب دیکھیں کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ تو لوگوں کو بتائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسان کے رب کی اور انسان کی پھیلائی ان برائیوں سے جو انسان پھیلاتا ہے، اور ان برائیوں سے جو انسانی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں پہ عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے گرہوں میں پھونک مارنے والیاں. کہا جاتا ہے یا مفسرین جو تفسیر بیان کرتے ہیں عام طور پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عربوں کے اندر جادو ٹونے کا کام زیادہ تر عورتیں کرتی تھیں، تو اس لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ لایا گیا، یعنی وہ عورتیں جو جادو ٹونے کا کام کرتی ہیں. لیکن اب جب اوپر کے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں گے تو خود بخود ہی آپ کے ذہن میں ایک سٹرائک پیدا ہو جائے گی کہ اس سے کیا مطلب مراد ہوتا ہے. تو کیا اس سماج میں جہاں جادو ٹونے کا کام نہیں ہے تو کیا وہاں کے لیے یہ آیت نہیں ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے اب پچھلے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو لفظ اس میں ہیں جن دو الفاظ کو لغوی اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہوگا. نمبر ایک، النفاثات، یہ النفاثتو، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے النفاثات، اور دوسرا لفظ ہے العقد. یہ دو الفاظ ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. النفاثتو یا اسی سے بنتا ہے النفس، النفس. اس النفس کے کیا معنی ہیں؟ جب یہ معنی ہمیں معلوم ہو جائیں گے تو ہم اس کے معنی بھی نکال سکتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے. آگے چل کے ہم دیکھیے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا ایک بار ضرور. النفاثات فی العقد کی جو تشریح ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں پر النفس کے معنی کیا ہوتے ہیں، جو لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں بغیر تھوک کے صرف ہوا پھونکنا، یعنی جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے زہریلی سانس خارج کرنا، اندر سے انسان زہریلی سانس خارج کرے، یعنی پھونکنا یا زہر گھولنا. ٹھیک ہے. یہ اس کے لفظی معنی ہے. العقد، یہاں پہ دیکھیے اس میں نمبر 2 لکھا ہوا ہے، نیچے بالکل اینڈ پہ نمبر 2 یہ حوالہ ہے، ریفرنس ہے، اس کی پوری لمبی تشریح وہاں پر کی گئی ہے. آپ اس کو ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ جمع ہے، یہ لفظ جمع ہے عقدتن کا. عقدتن یہ عام طور پر عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ عقد النکاح
یا نکاح کا جو عقد نکاح ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عہد و پیمان کے لیے، محبت کے باہمی تعلقات کے لیے، معاشرتی یکجہتی کے لیے، جس کو سوشل انٹیگریٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عقدہ کا لفظ، عقدۃن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ النفاثہ، جب ہم غور کریں گے تو النفاسات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ النفس اس کے پیچھے ہے، النفس، نفس جس کو ہم کہتے ہیں جان، النفس، نفس عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ النفس النفاثہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جان جو زہر گھولنے والی ہوتی ہے، زہر پھونکنے والے خبیث نفوس، خبیث جانے۔ نفس کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر انسان اور شیاطین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ النفاسات کا جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، واحد اس کا ہے النفس النفاسہ، یعنی زہر گھولنے والا انسان یا زہر گھولنے والا شیطان یا زہر گھولنے والے نفوس، خبیث نفوس، برے نفوس، تو یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ تمام شریر انسان اور شیاطین جو لوگوں کے باہمی تعلقات، دوستیاں، خاندانی یکجہتی کے جو عقود ہے، جو ان کے بندھن ہے، ہم نے پیچھے لفظ پڑھا ہے، اب عقدتن کے معنی بندھن بھی ہوتے ہیں، بندھنوں میں وہ زہر گھولتے ہیں۔ اور وہ زہر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ غیبت کی شکل میں ہوتا ہے، چغلی کی شکل میں ہوتا ہے، سازش کی شکل میں ہوتا ہے، زہریلی باتوں کی شکل میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے کی باتیں ہوتے ہیں جس سے سماج کے اندر دو لوگوں کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو گروہوں کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو علاقوں کے درمیان آپس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ باہمی تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کے زہر گھولنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عام طور پر النفاسات فی العقد کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ جادوگر عورتیں کیا جاتا ہے جو دھاگوں میں گرہیں لگا کر پھونکتی تھی، لیکن قرآن کے بلاغتی معیار کو ہم مد نظر رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو کانٹیکسٹ چلا آ رہا ہے اس پر جب ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ النفاسات سے مراد صرف جادوگرنیوں کی گرہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ الانفس النفاسہ ہے، یعنی وہ تمام خبیث، زہریلے اور فاسد نفوس جو رشتوں اور تعلقات کے گرہوں، ان کے بندھنوں میں زہر گھولتے ہیں اور آپسی تناؤ سماج کے اندر باہمی تعلقات کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر ہم سورہ حجرات وغیرہ دوسری جگہوں پر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کیا کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں وہاں 3 برائیاں ہیں، اور اخیر پر بتایا گیا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ ساری برائیاں، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں کرنا، کسی پر تہمت لگانا یا ایسی باتیں کرنا جس سے تعلقات خراب ہو جائیں، یہ وہ برائیاں ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی اس حال میں کہ وہ مرا ہوا ہو۔ وہ مرا ہوا بھائی مطلب اس کا مطلب بظاہر وہ مطلب نہیں ہے کہ مرا ہوا انسان ہے یا آپ کا بھائی ہے تو اس کا گوشت کھائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس برائی کی کس قدر شدید وعید یا شدید اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ مرے ہوئے بھائی کے لیے انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی برائی اس کو مقصود ہوتی ہے وہاں بیان کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، العقد یہ عقدتن کی جمع ہے، بتایا گیا ہے دھاگے کی گرہ کے لیے استعمال۔ عقدتن کے معنی لغت میں صرف دھاگے کی گرہ یا اس میں گانٹھ لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ باہمی عہد و پیمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعلقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، نکاح کے بندھن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سماجی اعتماد کے رشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب نے جو مؤنث کی حکمت یعنی جو النفاسات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی حکمت وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی یہ ہے کہ النفاسات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ تمام نفوس جو اس قسم کی برائیوں میں شامل ہوں گے ان تمام کو اس میں داخل کیا جائے۔ اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور
حاسد کے شر سے، حسد برائی کرنے والے کی یا حسد کرنے والے کی برائی سے، اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت ہے اور آپ نے اس کے دیکھ لی تو آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، وہ خواہش نیگیٹو ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے۔ تو اسلام نے اس کو شدید اخلاقی بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ تو کل ملا کے یہاں پر کتنے شرور کا ذکر کیا گیا ہے؟ نمبر 1، انسان کی پیدا کردہ شرور، اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جو اس کی برائی، غاسق، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نفاثات فی العقد، رشتوں کے اندر زہر گھولنے والے نفوس والے، چاہے انسان ہو شیطان ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ تو آپ جب ان پر غور کریں گے تو یہ تمام وہ کام ہیں جن کا تعلق باطنی اعمال سے ہے، یعنی انسان کے اندر سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس صورت کے اندر انسان کی عمل کے اس کے کرتوتوں کے نتیجے میں جو برائیاں پھیلتی ہیں، ان برائیوں کے شر سے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ان برائیوں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور دوسری طرف سے یہ بھی اس کے اندر نقطہ موجود ہے کہ انسان کو ان برائیوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس درس کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں تھیں۔ مجھے ذاتی طور پر صحت اس قابل نہیں تھی کہ میں آج کی کلاس لے سکوں، لیکن آپ لوگوں کے شوق اور آپ لوگوں کے جذبے کی وجہ سے میں کلاس مس نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا